اور کوآرڈینیٹر ہمارے جو اسٹولن مینڈیٹ کے انچارج ہیں شایان بشیر نواز خان، وہ ہیں جی۔ تو میں سب سے پہلے تو کل چونکہ ہمارے اس پروٹیسٹ کے بعد ملاقات ہوئی ہمارے چیئرمین کی، بیرسٹر غور صاحب کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی، تو اس میں خان صاحب نے، بانی پی ٹی آئی نے ایک بڑے افسوس کا اظہار کیا جو شہداء جو اس واقعے میں شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، اور جو پولیس اور رینجر کے بھی جوان اس میں شہید ہوئے، ان کے لیے بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ اور باقاعدہ ایک ہدایت ملی ہمیں کہ جتنے شہداء یا زخمی ہیں وہ متعلقہ جو ہمارے جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کے گھروں میں جائیں گے، ان کے لیے قرآن خوانی کروائیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو زخمی ہیں ان کے گھروں میں جائیں گے۔ اس کے بعد موجودہ صورتحال میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف فیڈریشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اور مینڈیٹ چوری ہونے کے بعد بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے پورے پاکستان میں، جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے۔ دیکھیں احتجاج ہوتے کیوں ہیں؟ احتجاج ہوتے ہیں جب آپ کی شنوائی نہ ہو، اور جب سے یہ حکومت مسلط ہوئی ہمارے اوپر، مختلف طریقوں سے ہم نے پرامن احتجاج کیے، یہ بھی ہمارا پرامن احتجاج تھا، اور اس کے بعد مجھے کوئی سنجیدگی حکومت میں نظر نہیں آئی، ہم سب کو نظر نہیں آئی۔ حالات ان کے یہ تھے کہ ایک طرف وہ کہتے تھے کہ ہم مذاکرات کریں گے، دوسری طرف ان کی ایک اور ٹیم بیٹھی ہوتی تھی کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ احتجاج کے لیے چل پڑیں اور درمیان میں آپ کہیں کہ ہے پیزنٹلی آپ جا کے مذاکرات کریں ایک دن میں۔ دیکھیں 9 ماہ گزرے ہیں، 9 ماہ میں ہم اپنے احتجاج آپ کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ہم اپنے جلسے ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ایک گملہ کہیں نہیں ٹوٹا۔ اور اس کے بعد یہ حکومت سوائے پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں، جتنے ہمارے ریپریزنٹیٹیو تھے، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز، 9 ماہ میں انہوں نے سوائے ان کے گھر کے توڑنے کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ ہمارے 26 نومبر سے پہلے، 24 نومبر والے احتجاج سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے پارا چنار میں۔ کوئی وفاقی حکومت کا ادھر گیا ہے؟ مجھے ایک بتا دیں، پرائم منسٹر سے میرا یہ کوسچن ہے کہ آپ کی وفاق کی حکومت کا کوئی نمائندہ ادھر گیا ہے؟ اس نے کسی کا حال ادھر پوچھا ہے؟ صرف ادھر کے پی کے کی حکومت کے چیف منسٹر اور منسٹر جا رہے ہیں اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بڑا درد ہے، آپ کو پاکستان کا جس طرح آپ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، آپ کو بڑا درد ہے۔ تو آپ ایک فیڈریشن کی علامت ہے، ہم تو آپ کے ساتھ جرگہ میں بھی بیٹھے تھے۔ تو جو ایٹیٹیوڈ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے پرامن احتجاج پہ جو آپ نے کیا ہے، تو اس کو آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جسٹیفائی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اس فارم 47 والی گورنمنٹ سے۔ اور پنجاب میں جو کچھ ہوا، اب پنجاب میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک قرارداد پیش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے۔ سندھ میں میرے خیال میں وہ قرارداد پاس بھی ہوئی، بلوچستان میں بھی انہوں نے کوئی قرارداد پیش کی یا پاس کی۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ آپ کسی جماعت پہ پابندی لگا سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور آپ اس ڈر سے یہ پابندی لگائیں؟ آپ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیزیں آپ کے گلے پڑنی ہے۔ جو سٹیپ آپ نے لیا ہے، یہ میاں شہباز شریف اور اس کی جتنی بھی
جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے پھرتے ہیں، جو سٹیپ آپ نے لیے یہ آپ کے گلے پڑے گا۔ اور پنجاب آپ دیکھ لیں کہ جو سٹیٹمنٹ ہمارے بانی پی ٹی آئی کی آئی ہے پنجاب کے بارے میں، وہ اپنے پنجاب کے پارلیمنٹری پارٹی ہماری ایم پی ایس کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ اس کے بعد جس طرح کی فستائیت ہوئی پنجاب میں، اور جس طرح لوگوں کو 24 نومبر سے پہلے 20 نومبر سے لے کے 24 نومبر تک جس طرح لوگوں کو بند کیا گیا ایک پنجرے کی طرح، پنجاب کو ایک پنجرہ نما جیل بنا دیا گیا، اور کوئی لحاظ نہیں اس گورنمنٹ نے کیا، کسی عورت بچے کا لحاظ نہیں کیا گیا، اور گھر گھر جا کے انہوں نے چھاپے مارے۔ آپ لاہور کے رہائشی ہیں، تمام میڈیا کو میں یہ گزارش کروں گا، بلکہ میں میڈیا کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ 20 سے لے کے پنجاب کی جس طرح خصوصاً لاہور کی اور دوسرے علاقوں کی انہوں نے جو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہوا تھا، اس کی جس طرح انہوں نے کوریج کی ہے، لاہور کے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا جیل بنا دیا تھا کہ لاہور سے تو نہ کو باہر بندہ نکل سکتا تھا نہ اندر آ سکتا تھا، اور پورے پنجاب میں یہی حال تھا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس جماعت کو ہم احتجاج کرنے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن ان کے پاس لوگ نہیں ہیں۔ اور بھائی ہمارے پاس جو لوگ نہیں ہیں تو آپ ایک دفعہ پنجاب کے راستے کھول دیتے، آپ کو لگ پتہ جاتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ بند کرنے سے کیا آپ حقائق کو چھپا سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جو سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگانے سے کیا لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہزاروں لوگ 7,000 جو ہیں وہ تقریباً نامعلوم لوگوں پہ ایف آئی آرز ہیں، اور جو محتاط انداز ہے۔ دیکھیں اس وقت ایک چیز میں کلیئر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جو مرڈر ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد آپ میڈیا میں کہہ رہے ہیں کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے، تو اس میں ایک چیز ہے کہ ابھی ہمیں جو ہمارے لوگ مسنگ ہیں ہمیں ان کو کلیریفائی نہیں ہو رہا، اور جو لوگ شہید ہیں ان کے گھر والے بھی ڈر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں گی، تو دیئر فور وہ ہمیں نہیں بتا رہے۔ اس وجہ سے جو فلکچویٹ کر رہی ہیں ہماری جو فگر ہیں، تو جو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے 4,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پنجاب میں اس وقت مختلف تھانوں میں بند ہیں، جو کہ ابھی جو آ رہی ہے، جو ریسنٹلی جو فگر آ رہے ہیں اس کے مطابق مختلف ڈسٹرکٹس میں، کیونکہ جو لوگ باہر نکلتے ہیں اس کو یہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ جو پنجاب کی حکومت کی فستائیت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ یہ اس بی بی کو سمجھ نہیں آ رہی، اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر کو، کہ آپ نے 20 نومبر سے لے کے 29 نومبر تک جس طرح آپ نے پنجاب کے لوگوں پہ ظلم کیا ہے، وہ پاکستانی تھے، جو لوگ اندر ہیں جو شہید ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہ کو باہر سے نہیں آئے ہوئے۔ تو آپ مہنگائی پہ توجہ دیں۔ اس وقت پنجاب آپ نے ایگریکلچر کا بٹھا بٹھا دیا ہے، آپ نے اس وقت لوگوں کی ملیں بند ہو رہی ہیں، جو آپ کی ملیں ہیں وہ تقریباً 30-70 پہ چل رہی ہیں۔ آپ کے اس وقت سموک کی وجہ سے، جب سموک آیا تو آپ بھاگ کے چلے گئے، سوئٹزرلینڈ چلے گئے اور یو کے چلے گئے۔ آپ اپنے صوبے پہ توجہ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی تمام تر ان کی فستائیت اور ان کے ظلم کے باوجود متحد کھڑی ہے۔ ایک بات میں اور آپ کو کلیئر کر دوں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک مخصوص حالات سے گزر رہی ہے۔ اس قسم کے حالات کسی بھی پارٹی پہ آج دن تک نہیں آئے، اور ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے، اور ہمارے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ ان کی توجہ اپنی طرف ہے ہی نہیں۔ ہمارے پرامن ایک پرامن احتجاج پہ انہوں نے کیا کیا، جو پہلا سٹیپ، جو آخری سٹیپ تھا وہ انہوں نے پہلے لیا، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی ہمارے اپنے ذاتی جو ڈفرینس آف اوپینین تھے یہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی؟ یہ ایک سانحہ ہوا ہے، اس سانحے کے بعد آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں۔ 8 فروری کو ملک کے دشمن اور ملک کے دوستوں کا فیصلہ ہو گیا تھا۔
وہ مینڈیٹ اس جماعت نے ہمارا انہوں نے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ہمارا انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے. تو اس وقت ہم اپنے پرامن احتجاج کو انشاءاللہ تعالی جس طرح ہماری پارٹی پالیسیز ہوگی، چیئرمین ہمارے جو پاکستان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں. کل ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب ملے ہیں، اس کے بعد اور بھی لوگ ملیں گے، اور انہوں نے پھر بھی یہی بات کی ہے کہ آپ اسمبلیز میں جا کے بات کریں. وہ پرامن احتجاج کے حامی ہیں. جیل میں بیٹھے ہوئے شخص پہ آپ نے ہزاروں پرچے اور دے دیے ہیں، ان کی بیوی پہ پرچے دے دیے، ان کی بہنوں پہ، جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں سب پہ آپ نے پرچے دے دیے، جو ادھر موجود تھا یا نہیں تھا آپ نے سب پہ پرچے دے دیے. ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اس فسطائیت کا، اس فارم 47 کی گورنمنٹ کا ہم مقابلہ کریں گے. اور ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا پاکستان تحریک انصاف پہ. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، اور اس وقت اس کے پاس فارم 47 کے تحت 2,60,00,000 لوگوں کا مینڈیٹ ہے، جو کہ اگر ہمارے پاس ہمارا صحیح یہ ہمیں دیتے، ہماری سیٹس دیتے تو ہم 2/3 میجارٹی ہوتی ہے ہمارے پاس. لیکن ہماری جدوجہد جاری رہے گی. پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. پنجاب اس وقت بڑا ڈٹرمن ہے، خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، خان صاحب کے ہر قدم کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پرامن احتجاج ہماری پالیسی کے مطابق جاری رہے گا. جی جی دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر پارٹی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے احتجاج کرنا. ہمارے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس طرح کا آگے ایک جمہوری سو کالڈ جمہوری حکومت اس طرح کا وہ سلوک کرے گی، جس طرح کہ آپ سمجھیں کہ کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کوئی حملہ کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں ہماری پالیسیز ہم ریویو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اب ہمیں اپنا احتجاج کس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام جو ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کام مارشل لا دور میں بھی نہیں ہوا جو اس سو کالڈ جمہوری حکومت میں. چھبیس تاریخ کو اسلام آباد میں جب گورنمنٹ نے آپ کو آپشن دی سنجرانی پہ جانے کی، ایز اے اپوزیشن لیڈر میں بتایا کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے، کون آدمی رسپانسبل تھا؟ کیا بیگم صاحبہ کے کہنے پہ ڈی چوک کی طرف مڑے سنجرانی کو چھوڑا گیا، اور اس کے بعد اچانک وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی وہاں نظر نہیں آئے، بیگم صاحبہ بھی وہاں نظر نہیں آئی، صرف کارکن تھے اور پولیس تھی. یہ سارا وقوع ہوا کیا ہے؟ دیکھیے جی دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے ہمارے ایم پی ایز یا ہم تھے، ہمیں یہ پارٹی کی طرف سے انسٹرکشنز تھی کہ آپ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، تو میں تو اپنے حلقے سے آ رہا تھا. دوسری بات یہ جی کہ جو حقائق ہوتے ہیں نا جی، حقائق کا آپ ان کا توازن کرتے ہیں یا ان کا فیصلہ کرتے ہیں یا ڈیسیژن کرتے ہیں دونوں طرف کی بات کو سن کے. اب چونکہ میں اس موقع پہ موجود نہیں تھا، اور میں نے بھی اسی طرح باتیں سنی، چونکہ پہلے میں ایک بات کر چکا ہوں آپ کو کہ یہ گورنمنٹ مذاکرات میں سنجیدہ ہی نہیں ہے. مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ پہنچ جائیں سی پیک پہ حقلہ پہنچ جائیں اور اس سے آگے 1 گھنٹے بعد آگے مذاکرات شروع ہو جائیں. ہمیں 5 بندوں کو، جب ہم 5 لوگ گئے تھے، جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی، لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ، میں خود تھا اس میں پنجاب کی طرف سے، ہمارے الائز ہیں سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ تھے، اور فارمر اسپیکر تھے اسد کیسر صاحب وہ تھے. ہمیں انہوں نے ابڈکٹ کر کے 1.5 گھنٹہ اڈیالہ چوکی میں بٹھائی رکھا. انہوں نے کیا کیا ہے گورنمنٹ نے؟ اس گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ اس نے پہلے 10 دن 15 دن خان صاحب سے ان کے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہی بند کروا دی. اچھا، جو پولیٹیکل لوگ ملاقات کرتے ہیں اس سے باتیں ہوتی ہیں، مذاکرات کا راستہ آگے بڑھتا ہے. اب یہ جو بات خواہش صاحب آپ کر رہے ہیں، یہ 2 گھنٹے کی بات ہے. اب ادھر سے موقف اور آ رہا ہے، ہمارا موقف اور ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ انہوں نے پیشکش کوئی نہیں کی.
اب انہوں وہ موقف اور دے رہے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ سب بیٹھ کے جو گورنمنٹ دیکھیں معاملے کو حل کون کرتا ہے؟ معاملے کو حل حکومت کرتی ہے. اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا. اگر یہ اتنے سنجیدہ ہوتے اس ملک کے، اگر یہ اتنے ہی سنجیدہ کام کرنے میں ان کی کوئی دلچسپی ہوتی، یا یہ اس ملک کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے سنجیدگی کا اظہار کرتے، تو کیا یہ جو دو چار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ کہا، یہ اس وقت پریس کانفرنس میں نہیں کہہ سکتے تھے؟ یہ اس وقت پریس کانفرنس میں اگر یہ آفر ہمیں کر دیتے تو ہم تو ایک لے کے جا رہے تھے پرامن احتجاج کو. ہمارا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی وائلنس پہ کبھی بھی نہیں رکھتی، یقین نہیں رکھتی. ہم ایک پرامن جماعت ہیں. انہوں نے ہمیں مویشی منڈیوں میں این او سی دیے، ہم نے ادھر جلسے ان کو کر کے دکھائے، ادھر ہمارا لاکھ 1.5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں اس بات میں ان کی صداقت ہے. اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کے تقریباً لگ بھگ 107 یا 8 یا 10 کی تعداد تک ایم پی ہے. دوسرا آپ کے لاہور کے صدر ہیں، ہم بھی لاہور میں ہی تھے اس دن، دیکھا ہم نے بتی چوک کا وقت دیا گیا، کوئی آپ کا صدر وہاں پہ ہمیں نظر آیا، نہ کوئی آپ کا جنرل سیکرٹری نظر آیا، نہ کوئی آپ کا ایم پی نظر آیا. لاہور میں ڈی چوک میں کتنے ایم پی آپ کے پہنچے اور کتنے ابھی تک گرفتار ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہ بات میں آپ کو علیحدہ بتاؤں گا. جتنے کہ میں آپ کو نام بتاؤں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سارے ایف آئی آر میں آ جائیں؟ جی بات یہ ہے کہ میں اسی آپ کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، اسی ریفرنس سے میں چیف منسٹر صاحبہ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پنجاب میں کوئی جلسہ ہمیں اس طریقے سے کہ جس طریقے سے وہ فسطائیت کرتی ہیں، اگر ہمیں یہ ایک دفعہ ایک جلسہ چولستان کے ریگستانوں میں بھی ہمیں بھیج دے، ہمارے بندوں کو نہ روکیں، تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ پنجاب نے کس کو مسترد کیا، آپ کی جیلی گورنمنٹ کو مسترد کیا ہے یا ہمیں مسترد کیا ہے ایک دفعہ صرف. اب میرے خیال میں آج ذرا ادھر مجھے پوچھنا دیکھیں جی، کارکن اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. ابھی میں نے جو میاں صاحب نے کوسچن کیا ہے، ہمیں یہ پنجاب میں پرامن جلسہ، یہ گارنٹی ہماری ہے کہ جلسہ پرامن ہوگا اور ہمارے ورکرز کو نہ روکا جائے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کارکن اور ورکر کس کے ساتھ ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے آپ کی، میں بالکل اس کو ڈینائی کروں گا. کارکن عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم بھی ان کے کارکن ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو بندہ ایم پی اے یا ایم این اے بن جائے وہ کوئی لیڈر ہوتا ہے. دیکھیں 300 بندوں نے آج ہم بیٹھے ہیں، کل ہماری جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا، تو ہم سارے ہی کارکن ہیں. یہ نہیں ہے کہ کارکن وہ ہیں اور ہم کو ان سے سپیریئر ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں یہ ورکر ہیں، اور ان میں سے کوئی خان صاحب کا رشتہ دار نہیں. جی آپ جلسے میں بھی یہ ہوا 6 بجے کا ٹائم تھا، سارے لیڈرشپ نکل گئی، لوگ ویٹ کرتے رہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. وہ پھر آخر میں دل پر داشتہ ہو کے چلے گئے. احتجاج میں بھی یہی ہوا، لوگ نیچے تک پہنچ گئے، آگے پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے وہاں پر ویڈیوز میں دیکھی اور چیزیں بھی دیکھی، لوگ وہاں پر تذبذب کا شکار تھے کہ لیڈرشپ کدھر گئی، ہم تو باہر نکل آئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، یا پھر ورکرز کو آپ صحیح طرح سے سمجھا نہیں پا رہے کہ آپ چاہتے کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں نا جی، ایک تو ورکرز والا لفظ جو ہے وہ میں اس کو نہیں سمجھتا، ہم سارے کارکن ہیں. دیکھیں
ایک یاد رکھے، میں بار بار ایک آپ کو بات کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف ایک مخصوص حالات سے گزر رہی ہے، اور جب تکلیف آتی ہے نا، اس وقت ہم بہت بڑی تکلیف میں ہیں، اور ہمارے ورکرز نے جس قسم کی قربانیاں دی ہیں، کوئی بندہ کوئی پارٹی قربانیاں اس قسم کی نہیں دے سکتی۔ 2007 میں ایک مثال آپ کے سامنے، آج یہ جماعت صوبے میں بھی ہے، آج یہ جماعت مرکز میں بھی ہے، اس کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے، بٹ 2007 میں جب میاں نواز شریف جہاز سے اترا تھا، ایک بندہ پنڈی میں باہر نہیں نکلا تھا، ایک بندہ نہیں پہنچا تھا، ناٹ اے سنگل مین۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ورکرز کو سمجھا پا نہیں رہے، ورکرز ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہے۔ ڈیفینیٹلی جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، ورکر کا حق بنتا ہے کہ ہماری اصلاح کرے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرے، اور اگر ہماری پرفارمنس بہتر نہ ہوئی تو میں یہ بات اور بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ اس جگہ پہ ہم نہیں ہوں گے۔ یہ پارٹی پوری طرح یہ اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ پارٹی ہے کہ یہ ایم پی ہے تو اسی نہیں رہنا ہے، نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ 107 ایم پی ہے پنجاب کا، اس میں کوئی خان صاحب کا رشتہ دار نہیں ہے، ہم ایک عام ورکر سارے اس عہدوں پہ بیٹھے ہیں۔ جی آپ آخر میں کر آپ ایک سدا بہار سیاستدان ہیں، فیملی بھی آپ کی، یہ بتائیے گا اپنی سیاسی بصیرت سے کہ بشریٰ بی بی کی جگہ اگر علیمہ خان صاحبہ لیڈ کرتی تو سیاسی بصیرت آپ کو نظر آتی یا نہیں؟ کیونکہ جس طرح وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں، شاید بشریٰ بی بی اس طرح فوڈ کاسٹ نہیں کر رہی جس طرح انہیں بھائی کی فکر ہے، اور یہ ڈیسیژن بشریٰ بی بی کا تھا، ڈی چوک کا، علیمہ خان صاحبہ کا نہیں تھا۔ آئندہ آپ سمجھتے ہیں کہ بشریٰ بی بی ٹھیک نہیں کنٹینر پہ یا علیمہ خان صاحبہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ ایک اپنے بھائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، ایک اپنے خاوند کے لیے کر رہی ہیں، اور کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، اور دونوں ہی اس وقت مقدمات میں بھی ہیں اور دونوں اس وقت تکلیف میں بھی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھی، خان صاحب کی بیگم نے 9 ماہ بیس لیس مقدمات میں جیل میں گزارے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی کوئی ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہے کہ وہ، یہ ایک پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب ہماری، اب یہی چیز ہے کہ جب ہماری رسائی، پولیٹیکل لوگوں کی رسائی یہ ختم کر دیں گے خان صاحب تک، تو خان صاحب کے پاس یہی آپشن ہے کہ یا ان کی سسٹر آئیں گی باہر بات بتانے کے لیے، یا ان کی وائف جائیں گی لیڈ کرنے کے لیے، یا ہمیں پیغام دینے کے لیے۔ جب میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے، یہ کوئی معاملات حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ سنجیدہ ہوتی تو اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ دار گورنمنٹ آف پاکستان اور یہ پنجاب ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم ساری پارٹیاں اور ہمارے لیے ہماری عزت ہیں وہ، اور انشاءاللہ تعالی جو خان صاحب ان کے تھرو انسٹرکشن دیں گے ان کو ہم اوبے کریں گے۔ تھینک یو جی۔ جی جی میرے اوپر تو جی، میرے اوپر تو اس بات کرنے کے بعد بھی کوئی بڑھ جائیں گے تو ویسے کو 9-10 تو ہے، ابھی آپ کہیں گے تو پھر میں آپ کو FIR سینڈ کر دوں گا۔ کیوں اور بڑھاتے ہیں مقدمہ؟ سر آپ کے بقول سینکڑوں مقدمات ہو گیا 2-3 دنوں میں یہ ڈی چوک کو لے کر، شاطیں آپ کی بھی ہوئی ہیں کہ آپ گولی چلانے والوں کے خلاف یا ذمہ داروں کے خلاف آپ کو مقدمات درج کروائے گے؟ ایک دوسرا یہ کہ بانی پی پی نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے، اگر وہ نہیں ہوگا تو کیا آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس پر؟ یہ بڑا اچھا کویسچن آپ نے کیا، اس کا میں آپ کو جواب دوں۔ دیکھیں جی، جو جوڈیشل کمیشن ہے نا، ہم 9 مئی کے جو ہمارے مطالبات ہیں، ہمارے کیا مطالبات ہیں؟ ہمارا مطالبات 9 مئی کے بعد بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے یہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ مذاکرات کرتی ہے تو ہمیں کوئی گڈ جسٹر نظر آنا چاہیے ان کی طرف سے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے اختیارات میں کیا ہے، جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کا حل بھی جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے۔ اگر 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو یہ معاملہ بھی نہ ہوتا۔ تو آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں ہماری پارٹی دیکھ رہی ہے، فیصلہ کر رہی ہے، چونکہ یہ ایک ذات کا فیصلہ نہیں ہے، اس میں کولیکٹیولی ڈیسیژن ہونا ہے۔
جس میں ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے, کور کمیٹی ہے, اس میں جو بھی کولیکٹیولی ڈیسیجن ہوگا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تھینک یو جی.